بس یہ مالک کی عنایات ہیں، اس مالک نے حضور کی صفت و ثنا کے لیے چن لیا ہے، تو جدھر بھی گئے ہیں چینلز پہ یا محافل میں جانا ہوتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں اصل نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جو ہے وہ لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ اجاگر کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، ایمان تازہ کرنا ہے۔ اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محافل میں یا چینل میں یا سن رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اور دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو ہم تو حضور کو سامنے رکھ کے ان کی ذات کو خراج تحسین جب پیش کرتے ہیں تو یقیناً جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے جو فینز ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، ان کی دعاؤں سے ہی الحمدللہ یہ عزتیں، شہرتیں، برکتیں ہیں۔ اچھا، بڑی ایک خاص نسبت آپ نے چوز کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو ہے، اس سے بہت دنیا بھر میں آپ کو پہچانا گیا۔ پھر بابا فرید سرکار سے ایک آپ کی انسیت، لگاؤ، اور پھر آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ شاید آپ کی پہچان ہی جو ہے وہ ادھر سے ہے۔ جی الحمدللہ، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے میری سے بیسک تو ہمارا رہائش وہیں ہے، اور یہ تو ابھی میں لاہور شفٹ ہوا ہوں، تو یہ سب حضور گنج شکر کے قدموں کا صدقہ ہے، برکتیں ہیں۔ ہمارے والدین، میرے والد صاحب اتنا عرصہ وہاں سرکار کی خدمت کی ہے، تو وہاں سے مجھے جو کچھ ملا ہے گنج شکر کے قدموں سے، ان کی برکتیں، ان گائے کرم سے پوری دنیا پہ الحمدللہ جانا ہوتا ہے، اور مالک نے اتنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو کامیابیاں، کامرانیوں سے نوازتے رہیں، اور ہر ملک میں آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ آپ کو یہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان کی محفل جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ جی الحمدللہ، ہمارے وہاں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن UK یورپ میں جو بزم ہے ہماری، قاری جوید صاحب ہیں، محمد خوشتر صاحب ہیں، میاں نعیم طاہر صاحب، حافظ قاری سبطین صاحب، علامہ عظیم جی، سبھی حضرات جو ہیں وہ ہمیں اسپانسر کرتے ہیں، وہی بلاتے ہیں، صحیح۔ اور UK میں بھی، یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی، ماریشس میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے ہر سال۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے؟ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو میں تو پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ مالک نے چن لیے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں، مالک نے اپنے محبوب کی صفت و ثنا کے لیے چن لیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ تو اور لوگ بھی ہیں، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے حضور کی صفت و ثنا کے لیے، دن رات سرکار کے ذکر میں جانا ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے اعزازات آپ نے اپنے دامن میں بھی سمیٹے ہیں، حکومت پاکستان بھی آپ کی خدمات کو سراہتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ لنڈن میں گولڈن ڈسک ایوارڈ ملا، جو کہ اس سے قبل کسی نعت خوان کو نہیں ملا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ قائم کیا آپ نے۔ جی الحمدللہ، یہ اورینٹل اسٹار کمپنی ہے انگلینڈ کی، جو کہ سبھی گلوکار حضرات، قوال حضرات، نعت خوان، قراء اور سب کی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً میری 25 CDs جو ریلیز ہوئی تھیں، ان میں سے 4 CDs جن کو سلور ڈسک ایوارڈ ملا اور 2 کو گولڈن ڈسک ایوارڈ، اور یہ اس پہ ہوتا ہے، وہ ری سیل دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ CD کس کی بکی ہے، یہ تو پھر پوری دنیا پہ جس کی سب سے زیادہ CDs بکی ہو یا نعت کے ابھی ویوز میرے خیال 100 کے قریب ملین میں چلے گئے ہیں، وہ 2-3 نعتوں کے، تو انہوں نے پھر یہ ایک ڈسک ایوارڈ دیا جو آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے۔ جی بالکل، ان کے گھر کی دیوار پر بھی آویزہ ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پر چل نکلتے ہیں اور پھر باقاعدہ ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ رتبہ ہی بہت بڑا ہے، اور یہ ملتا بھی ایسے لوگوں کو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ بہت ایک عنایت کی بھی بات ہے کہ اللہ جسے عنایت کرتے، جس پر کرم نوازی کرتے، تو آپ شہباز صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ واقعی کہیں نہ کہیں آپ کے بزرگوں کی دعائیں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، والدین کی بھی ہوتی ہیں، مگر اس میں بہت حد تک جو ہے نا وہ کردار ہے نظر کا، عنایت کا، کہ وہ جو آپ کو مل جاتی ہے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ میرے گنج شکر کی نسبت کا اثر ہے۔ اس چوکٹ پہ
بیٹھتا رہا، اٹھتا رہا، گرتا رہا، گھومتا رہا. نہ جانے بابا گنج شکر کو کون سی ادا پسند آئی ہے، تو انہوں نے مہربانی کی. وہ پھر والدین کی اور والد صاحب کی جو خدمت ہے وہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھ میں کوئی کمال نہیں، یہ ان کی نگاہ کرم ہے اور والدین کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کرم ہے. اور الحمدللہ یہ کرم بول رہا ہے. بے شک اور بولتا ہی رہے گا. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، اور اسی طرح سے آپ خدمت کرتے رہیں. اللہ. تو شہباز صاحب، اس میں آواز کا بھی بہت کردار ہوتا ہے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے؟ مگر اگر آپ ریاضت بھی کرتے ہیں یا کسی سے سیکھتے بھی ہیں، کوئی آپ کے استاد بھی ہوتے ہیں، مگر اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے گفٹ کر دی آپ کو آواز. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، مالک کا گاڈ گفٹ ہی ہے. بلکہ میں خود اپنی آواز کا عاشق ہوں. زبردست. الحمدللہ جب میں اکیلے بیٹھتا ہوں، جو میرے ایک دو ایسے کلام ہیں وہ بیٹھ کے میں خود سنتا ہوں تنہائی میں. اور ایک بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول جو ہیں وہ آپ کے عاشق ہیں. وہ تو سنتے ہی ہیں، لیکن میں انسان کو خود بھی کبھی کبھار اپنا وہ مداح ہونا چاہیے. یعنی کہ علیحدہ بیٹھ کے دل کرتا ہے سننے کو. میں میاں محمد بخش صاحب کا کلام یا سلطان باہو کا یا ایک دو نعت میرے پڑھے ہوئے ہیں، میں خود پھر تنہائی میں بیٹھ کے سنتا ہوں. اچھا، کوئی می ٹائم بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں؟ جی جی، وہ بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ سکون تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے ملتا ہے. ماشاءاللہ. اور ابھی رمضان شریف میں آخری عشرے میں انشاءاللہ اچھا، جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں. ہر سال ہی جاتا ہوں رمضان شریف میں. بڑی بلیسنگ کی بات ہے. اور سرکار جس کو بلاتے ہیں، بس یہ کرم ہے ان لجپال مدینے والے کا کہ وہ ہر سال طلب کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے سیدہ پاک کے صدقے اپنے قدموں میں. ابھی میں نے جانا ہے تو سکون تو حضور کے ذکر میں ہے یا حضور کی بارگاہ میں. بے شک ایسے ہی ہے کہ جو دلوں کا اطمینان اور جو دلوں کا سکون ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے، ان کے عشق میں ہے. اور بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہ رمضان المبارک میں، ماہ سیام میں وہاں پر گزارتے ہیں اپنا وقت. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات پیسے کی نہیں ہوتی، جس کو اللہ بلاتا ہے، جس کو پیارے نبی کے در سے بلاوا آتا ہے، کیونکہ وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے. تو اتنی روحانی طرف ہم چل پڑے ہیں، مطلب ساری بات ہی روحانیت کی ہے، تو کوئی کلام ہونا چاہیے. بہت زبردست. آقائے ہر دو جہاں وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو انہوں نے عقیدہ نعت پیش کیا ہے، ہدیہ نعت، جس عقیدت سے، جس احترام سے، یقیناً ماحول جو ہے اس وقت اس پہ ایک رعنائیاں طاری ہو گئی ہیں، ایک روح پرور یہاں پر سما بن گیا ہے. اور یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں بات.